اب ہم بات کرتے ہیں المتکبر کے اوپر۔ المتکبر، متکبر نام سے ہی سمجھ آ رہا ہے نا، المتکبر کا معنی کیا ہے؟ بہت بڑائی والا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات، افعال، سلطنت میں سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ باقی تمام مخلوق حقیر ہیں، اس سے چھوٹی ہیں، وہ مخلوق کی تمام صفات سے برتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک ہے وہ اور وہ بہت بلند اس سے جو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گا انا الجبار، میں ہوں جبار، انا المتکبر، میں ہوں متکبر، انا المالک، میں ہوں بادشاہ، انا المتعالی، میں ہوں بلند۔ حقیقت یہ ہے کہ سب بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا، اللہ مستویٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستویٰ ہے نا، اس عرش کی بلندی کیا ہے وہ بتائی تھی میں نے آپ کو۔ 7 آسمان تھے، ہر آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین اور ایک آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر 100 جنتیں ہیں، اور ہر جنت کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ کتنی جنتیں ہیں؟ جنت عدن ہے، جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اوپر 100 لیول پہ جو جنت ہے نا، سب سے افضل ترین درجہ ہے جنتوں میں سے جنت الفردوس کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی جنت کا سوال کرو تو کہو اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کرسی۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ کرسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عرش، اور میرا رب عرش پہ مستویٰ ہے، وہ وہاں اتنی بلندی سے ہم سب کے اوپر نگران ہیں، اس کی بصارت اتنی تیز ہے کہ وہ اتنی بلندی سے بھی سب کے ساتھ ہے۔ وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نا کہ ایک عورت شکایت کرنے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کی آواز مجھے تو نہیں سنائی دی وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن آسمان والے نے اتنی بلندی سے بیٹھ کے وہ سن لی اور وہی نازل ہو گئی۔ ایک حدیث کے مطابق جب جنت عدن میں لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس وقت سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے یہ بڑائی ہے ہی نہیں۔ رکوع سجود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، سبحان بالجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یعنی تمام تعریفیں پاکی اللہ کے لیے ہیں جو طاقت اور سلطنت والا ہے، جو کبریائی اور عظمت والا ہے۔ کس حالت میں بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رکوع میں، جھکے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنا نفس جھکا کے، سجدے میں بالکل زیر زمین ہو کر کیا بول رہے ہیں؟ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کی بڑائی جاننا چاہیں تو اس کی کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ اس کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، چاہے آسمان کی طرف نظر اٹھا لیں یا زمین کی طرف، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مقابلہ انسان کر سکے۔ اور اللہ کی چادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہے یہ صفت۔ بندوں میں سے جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق کوئی شخص جنت میں جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا۔ صرف رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، رائی دیکھیے جو اچار میں ڈلتی ہے، وہ چھوٹا سا وائٹ سا ڈاٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں رائی کا دانہ، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ مطلب اتنا سا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تو تکبر تھا اس کا۔ سجدے میں کیوں نہیں گرا؟ وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کیا آج ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مطلب اگر ہم اللہ سے دعائیں بھی نہیں مانگ رہے تو یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا قرآن میں کہ جو مجھ سے نہیں مانگ رہا ان قریب میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو ہمیں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، نہ مانگنا بھی تکبر کی علامت ہے۔
اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے عرض کیا یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور رحم فرما اور ہدایت دے اور رزق عطا فرما۔ دیکھا جائے تو ان تمام کلمات میں اللہ کی ہی بڑائی بیان ہو رہی ہے نا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا۔ پھر اگر اگلی سوال میں اس نے اپنے لیے مانگا تو اس میں بھی اللہ ہی کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہم اغفر لی، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وارحمنی، رحم فرمانے والا کون ہے؟ جو رحم فرمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ واہدنی، ہدایت دینے والا کون ہے؟ جو ہدایت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وارزقنی، رزق دینے والا کون ہے؟ جو رزق دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان سارے اس میں دیکھا جائے تو اللہ کی بڑائی ہی پوشیدہ ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر مروہ کے مقام پر دونوں نے ملاقات کی۔ عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ رونے لگے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی مجھ سے عبداللہ بن عمر ایک حدیث بیان کر کے گئے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور فرماتے ہیں شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا۔ اب یہ چہرے کے بل کبھی کسی کو گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر رک کے سوچیں کہ اس کو جہنم میں تو پھینکا ہی جا رہا ہے، لیکن کتنا ذلیل کر کے پھینکا جا رہا ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں کہ اٹھایا اور پھینک دیا یا وہ گیا اور نیچے جہنم میں گر گیا، اتنی عزت سے نہیں گرایا جا رہا، اس کو اس کے چہرے کے بل لٹا کے گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے جا رہا۔ سوچیں ذرا، تھوڑا سا امیجن کریں، 1-2 منٹ ہم یہاں رکتے ہیں کہ کیسے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس کا جو منہ ہے وہ زمین پہ لگا ہوا ہے، چہرے کے بل وہ جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے اور پھر اس کو لے جا کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ مطلب جہنم میں تو جا ہی رہا ہے، یہی ایک بڑی رسوائی کی بات ہے، لیکن بڑی ذلت کے ساتھ پھینکا جا رہا ہے اس کو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور اسے دبایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مطلب جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ہر وہ بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور ہو اور متکبر ہو، یعنی اس کی عادتیں بری ہوں، اس کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ برا ہو، اس کے دل میں لوگوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہو، حسد بھرا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو۔ بڑی چیز سمجھنا مطلب میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہت اعلیٰ ہوں، بہت سخت طبیعت کا ہو، مطلب کہ دوسرے لوگ نا اس سے بات کرتے ہوئے نا کترائیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سے بات کر کے، مطلب ڈر محسوس کریں، اور بہت کنجوس ہو جو لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرتا ہو۔ یہ صفات انسان کو جنت میں جانے سے روکیں گی، محروم کر سکتی ہیں جنت سے۔ تو کوشش کریں کہ یا اللہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے اس طرح میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دیں۔ کوئی غلام آ کے جو کی روٹی کی دعوت دے رہا ہے تو اسے بھی قبول کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نفس کے اپوزٹ جا کر عاجزی اختیار کریں، یہ ہمارے نفس کا علاج ہے۔ تکبر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس لیے ہم خود بھی کم دقت سواری پر بھی سفر کر سکتے ہیں نا، اس کو معیوب نہ جانیں۔ کبھی سوزوکی میں سفر کر لیں، کبھی رکشے میں سفر کر لیں، یہ بہت کم درجے کی ہے، لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے پہ بھی سواری کر لیتے تھے نا۔ ان ساری چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہماری شان میں کمی آ جائے گی اگر میں اس کے اندر بیٹھ گئی تو، اگر میں بس میں سوار ہو گئی تو یہ تو میری شان کے خلاف ہے، میں نے تو لاہور تک کا سفر بائی ایئر ہی کرنا ہے، میں کیسے ٹرین میں بیٹھ سکتی ہوں؟ تکبر اللہ کی چادر ہے، نعوذ باللہ، اگر جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کھینچنے کی کوشش کی، حدیث کا مفہوم ہے۔ عبداللہ بن سلام کا گزرنا ایک بازار سے ہوا، ان کے اوپر لکڑیوں کا بڑا گٹھا تھا، موٹی موٹی لکڑیاں نہیں ہوتی وہ گٹھے بنا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں ویسا، خود لکڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے۔ کسی نے ان سے عرض کیا
یہ آپ نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو بہت مال دیا ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی سے، کسی اور سے اٹھوا لیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے تکبر کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نفس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ، آنکھ میں ذرا سا ذرہ چلا جائے کتنا چبھتا ہے، یہ اسی ذرے کی بات ہو رہی ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور چبھتا رہتا ہے نا، اتنا ذرے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں، ہم سب عزت کے طلبگار ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت بڑی فتحیں عطا فرمائی تھیں، روم فتح ہو گیا تھا، بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر جس اونٹ پر جا رہے تھے نا تو باری باری وہ اور ان کا جو غلام تھا اسے چلاتے تھے، مطلب کبھی غلام چلاتے تھے، کبھی وہ حضرت عمر چلاتے تھے۔ تو جب وہ بالکل اپنے مقام کے قریب پہنچے نا تو وہ اونٹ سے اتر گئے اور خود اس کی لگام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لی اور چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ کو پتہ چلا تو وہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے نا اور کہنے لگے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کس طرح چل رہے ہیں، اس سے کہیں دشمنوں کے دل میں نا ہماری ہیبت کم نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا ابو عبیدہ تم نہ ہوتے تو میں تمہاری بہت سخت سزا لیتا، تم نہیں جانتے اللہ نے ہمیں کس چیز کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، وہ عزت ہمیں صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز سے بڑائی چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ روم فتح کر لیا، بیت المقدس فتح کر لیا، عاجزی کی حد دیکھیں، لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے اس کی ساری صفات کے ساتھ۔ الرحمن، سوچیں ذرا الرحمن کو اس کی صفات کے ساتھ، الرحیم، المالک، اصل بادشاہ تو وہی ہے نا، القدوس، پاکی تو اسی کی ہے ساری کی ساری، وہی ہے السلام، سلامتی تو اسی نے بخشنی ہے، وہی المہیمن، وہی سارا تو نگہبان ہے، الجبار وہی ہے، المتکبر وہی ہے۔ تو غرور کیسے آتا؟ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا اس کی صفات کے ساتھ، اس کا مالک کیسا ہے وہ جانتے تھے، اسی لیے غرور نہیں آیا ان کے اندر۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان صفات کو اس طرح سمجھیں جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس آنکھ سے دیکھیں، اس دل سے سنیں جس طرح اس کا حق ادا کر سکیں ہم۔